السلام علیکم ایکویریس، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ بروج، یہ سیارگان جو ہے وہ ہمارے لیے متعین کیے، اور کلام پاک میں پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے سورج، چاند، سیاروں کو کچھ خاص احکامات سر انجام دینے کا حکم دیا ہے، اور عقل مند قوموں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے عقل مند قومیں جو ہیں وہ اس کو کر سکتی ہیں؟ اکثر بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پریڈکشنز مل جاتی ہے کہ اس مہینے میں بارشوں کا کیا سلسلہ رہے گا، اس ویک میں موسم کیسا رہے گا۔ اسی طرح جیسا محکمہ موسمیات کے لوگ یہ چیزیں آپ کے لیے ڈسکرائب کر لیتے ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح ایک اچھا اسٹرالوجر پلینٹس کی جو پوزیشن ہے، جو ان کی موومنٹس ہے، ان کو دیکھتے ہوئے، چونکہ وہ ایک دیکھنے کا اہل ہوتا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں صدائے کواکب، یعنی وہ ان آوازوں کو سن سکتا ہے، ان ویوز کو محسوس کر سکتا ہے جو کہ انسانی زندگی پہ مرتب ہوں گی، تو وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی منتھلی ہاروسکوپ بنانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ویکلی ہاروسکوپ آپ کو دیے جاتے ہیں ہمارے دوسرے چینل شیخ ظفار رضا جاوا سے اور اس چینل سے، تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ معاملات کس طرف جو ہے وہ موو آن ہونے جا رہے ہیں، پلینٹس کیا موو لے رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ عالم کل اور قادر مطلق صرف پروردگار کی ذات ہے۔ یہ سب کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا حالات بالکل ویسے ہی چلے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمال ہے، یہ میتھمیٹک ہے اور یہ پروردگار کا فضل ہے۔ انسان اگر یہ کہے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے، نہیں۔ یہ جو فی البدیہہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو یہ اس مالک کے فضل کے بغیر آپ تک صحیح ورڈ، صحیح چیزیں ڈیلیور نہیں کی جا سکتی۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک تیز رفتار مہینہ ہے، اسپیشلی مڈ آف مئی کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا معاملات تبدیل ہوں گے اور بڑے اہم معاملات ہیں۔ سو ملا جلا مہینہ ہے آپ کے لیے بھی، اور بہت بڑی ایک خوشخبری بھی آپ کے لیے اسی مہینے میں موجود ہے، بلکہ ایک بھی نہیں، 2 خوشخبریاں آپ کے لیے موجود ہیں۔ سو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک بہتر ڈیلیور کر سکوں۔ ویڈیو کے اینڈ پہ اپنے کمنٹس جو ہے وہ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کیا آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پہ اگر نہیں ہے اور دوبارہ اس چینل پہ آنا چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ سیٹرن آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے اور ڈے بائی ڈے اپنی ڈگریز کو بڑھا رہا ہے۔ یہ اس کے ساتھ جوپیٹر موجود ہے، لیکن جوپیٹر جو ہے وہ چونکہ بالکل اب آخری ڈگریز پہ آ رہا ہے، تو یہ 14 مئی کو آپ کے اسینڈنٹ سے نکل کے خانہ مال میں چلا جائے گا، جو کہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اس طرح 67 کے باوجود پروردگار کے فضل سے آپ بہت سارا کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ وہ چیزیں جو لاسٹ کئی منتھ سے آپ پلان کر رہے تھے، اب وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلا مہینہ، بلکہ اسی مہینے سے آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا، یہ مہینہ آپ کے لیے بہت کچھ لے کے آ رہا ہے، اسپیشلی مالی کنڈیشن کے حوالے سے۔ دوسری طرف سیٹرن اسینڈنٹ میں موجود رہتے ہوئے 23 مئی تک آپ کو بہترین ثمرات جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پہ مرتب کرتا رہے گا، عزت وقار میں اضافہ ہوگا، سیلف کانفیڈنس آپ کو مل سکے گا، جو خفیہ دشمن ہے آپ کے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کا رویہ جو ہے وہ اپنائیں گے۔ لیکن 23 کے بعد سیٹرن جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اس کی رجت جو ہے وہ 11 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ چونکہ یہ ایک سلو سپیڈڈ سیارہ ہے، اس لیے شاید اس مہینے آپ کو اس کی رجت کے جو اثرات ہیں وہ اس طرح سے نہ سمجھ آئیں، لیکن اس کی رجت کے اثرات آپ کو اگلے مہینے سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ آپ کو آج سے ہی اس کا بندوبست جو ہے وہ شروع کرنا ہوگا۔ 800 گرام کالے ماش کا صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیجئے، 8 گز کپڑا کسی مستحق کو دے دیجئے، 8 ڈیجٹ 8 کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو کہ سیٹرن کا ہے، آپ کوئی بھی صدقہ جو ہے وہ کالے رنگ میں کسی ڈیزرونگ پرسن کو کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں آپ۔ اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ کالے ماش نہیں لیتے، آپ کوئی سبزی دے سکتے ہیں، آپ کوئی پھل دے سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا شہتوت تھے، بہت سارے روڈز میں ملے،
آپ کسی ڈیزرونگ پرسن کو اس کو دے دیجئے. عام حالات میں شاید وہ ڈیزرونگ پرسن اس کو افورڈ نہ کرے، لیکن آپ جب دے دیں گے تو پروردگار کے فضل سے اس کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی. اسی طرح آپ کپڑا دے سکتے ہیں. کئی ایک چیزیں ہیں جو کہ آپ دے سکتے ہیں. کوشش کیجئے کہ یہ کسی ڈیزرونگ پرسن کو دے. اب اس کو بینیفٹ کیا ملے گا جی؟ 23 کو جا رہا ہے. بینیفٹ آپ کو یہ ملے گا کہ جیسے آپ وقت سے پہلے اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوا لیتے ہیں، جیسے آپ وقت سے پہلے اپنی چیزوں کو سٹاک کر لیتے ہیں، اسی طرح جب فلڈ آنے والا ہوتا ہے تو محکمہ جو ہمارا انہار کا ہے، جو نہروں کا محکمہ ہے، وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ نہروں کے پشتے جو ہے وہ مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے. ابھی سیلاب آیا نہیں ہے، پشتے پہلے مضبوط کرتے ہیں اور یہ پہلے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی نیگیٹیوٹی سے آپ جو ہے بچیں گے. یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بس سیٹرن کی ریٹرو کی کے بارے سے کہتا ہوں کہ آپ نے 23 کے بعد جو ہے خود کے اوپر مایوسی جو ہے اس کو طاری نہیں ہونے دینا، اور کاموں میں ڈیلے ضرور آئے گا، سستی بھی آئے گی، ڈیلے بھی آئے گا، سب چیزیں ہوں گی. ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے. اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ اس صدقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں جوپیٹر کی طرف، جو کہ 14 مئی کو آپ کے ذائچے کے سیکنڈ پارٹ میں آ جائے گا، آپ کے خانہ مال میں آ جائے گا، اور مالیات سے متعلقہ سیارہ ہے. اس کو وزیر خزانہ بھی کہتے ہیں، آسمانی کونسل میں اس کو وزیر خزانہ کہتے ہیں. سو آپ کی مالی پوزیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہونے جا رہی ہے، اور باقی تمام مہینہ آپ کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مالی پوزیشن بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہوتی چل جائے گی. آپ کے تیسرے اور 10ویں گھر کا حاکم سیارہ مریخ، یہ آپ کے ذائچے کے چھٹے موجود ہے. 2-3 چیزوں کو آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ مارس آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں چلا گیا ہے. آپ کو چھوٹے بھائیوں کی طرف سے، خاندان کے کچھ افراد کی طرف سے، اپنی سوشل سرکل کی طرف سے، اپنے ہمسایوں کی طرف سے کچھ اپوزیشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹرانگلی کہوں گا خود کو آتشی اسلحے سے، تیز دھار آلات سے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ کا میٹر ہے اس کو کلیئر کروائیے، اور گھر میں کچھ بھی جلنے والی چیز جو ہے اس کو آپ نے رکھنا. یعنی مثال کے طور پہ کوئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول سٹاک کر لیتے ہیں، یا اور کوئی ایسے آتشگیر مادات، کوئی کیمیکلز اگر آپ کے پاس پڑے ہیں تو ان کی سیفٹی میجرز کو ضرور چیک کیجئے. اگر آپ نہ رکھیں تو ضرور بہت اچھا ہے، ادروائز آپ کو ان کی سیفٹی میجرز کو ڈیفینیٹلی سیکیور کرنا ہے. اور نزدیکی سفروں میں آپ نے بے حد محتاط رہنا ہے. اپنی سپیچ کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے گا، ہارش سپیچ سے جو ہے وہ آپ نے بچنا ہے. ڈرائیو اگر آپ خود کرتے ہیں تو سیفٹی جو آپ کی ہے اس کو ضرور کیجیے گا، ہیلمٹ ضرور پہنیے، سیفٹی بیلٹ ضرور پہنیے، یہ آپ کے لیے بے حد جو ہے وہ ضروری ہوگا. اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ملازمت کے جو معاملات ہیں یا اپنے امپلائز سے متعلقہ جو معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر کرنے سے بھی آپ کو جو ہے روکنا ہے. بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچوں کو بھی کچھ پرابلمز ہیں وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. اسی طرح ملازمت چھوڑنے کی غلطی مت کیجیے گا. اگر آپ نے یہ غلطی کی تو دوبارہ آپ کو بہت لمبے عرصے تک ملازمت ملنا مشکل ہو جائے گا. یہ میں آپ کو سٹرونگلی جو ہے وہ کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ اپنا بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی پرابلم سے جو ہے وہ بچ سکیں. مارس 23 اپریل سے آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں آ چکا ہے. یہ تمام مہینہ یہیں پہ رہے گا، اور آپ کا چھٹا گھر اس مہینے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، چونکہ صرف ایک سپورٹ آپ کو ملنی ہے اس میں، جو کہ 10 مئی کو شرف قمر کی صورت میں ہے. آپ کے چھٹے گھر کا حاکم سیارہ جو ہے یہ شرفیاب ہوگا چوتھے گھر میں، تو قدرے بہتری آپ کو مل سکے گی. لیکن اس کے بعد 24، 25، 26 کو قمر در عقرب ہے. قمر کا حبوط چھٹے گھر کا حاکم حبوط میں ہوگا، اور ایگزیکٹلی آپ کے ذائچے کے 10ویں کیریئر کے گھر میں ہوگا. سو جاب چھوڑنے کی غلطی قطعی نہ کیجیے گا، اور اس ڈیوریشن میں اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے نئے پروجیکٹس یا کوئی نیا وعدہ وعید کرنے کے حوالے سے یا نئی انویسٹمنٹ کرنے سے آپ نے قطعی گریز کرنا ہے. 26 کو ہی جو ہے قمری گرہن ہوگا، مکمل قمری گرہن ہے، اور آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں ہے. یعنی آپ کی گڈ لک کو بھی متاثر کرے گا، اور آپ کی صحت بھی، صحت، ملازمت، یہ دونوں چیزیں
آپ کی جو ہے وہ شدید طریقے سے متاثر خدا نخواستہ ہو سکتی ہیں۔ اس کی ڈیوریشن کیا ہے، یہاں پہ صدقہ کیا دینا، وہ انشاءاللہ آپ کو میں اپنی ایک جو گرہن کی الگ ویڈیو ہوتا ہے اس میں ضرور بتاؤں گا۔ کمر درکب کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ 2 کلو آٹا یا چاول یا دودھ، یہ صدقہ دے کے آپ اپنے ان معاملات کو کور کر سکتے ہیں۔ سو اس طرح سٹرونگلی میں یہ کہوں گا کہ 24 مئی کے قریب یا اس کے بعد جاب چھوڑنے کی غلطی نہ کیجیے گا، اور اپنی صحت کا آپ نے بے حد جو ہے وہ خیال کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے چوتھے گھر کا حاکم سیارہ وینس جب یہ مہینہ سٹارٹ ہوگا تو یہ ایگزیکٹلی آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہی موجود ہوگا، اور اس طرح پراپرٹی اور سواری کی خرید و فروخت کے حوالے سے آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ بہتری ملے گی۔ اس کے بعد 9 مئی کو یہ ایگزیکٹلی آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ جانے سے اس کے آپ کے معاملات میں مزید بہتری آئے گی، چونکہ یہ اس کے اوج کا گھر ہے۔ اور اس کے بعد یہ 9 مئی کو آئے گا، اور 27 مئی کو یہ ایگزیکٹلی اپنے اوج کے درجات سے جو ہے وہ گزرتے ہوئے آپ کے بہت سارے معاملات میں بہتری کرے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بہت دیر سے منگنی کے انتظار میں تھے، یا اولاد کے حوالے سے کسی خوشخبری کے انتظار میں تھے، کوئی پراپرٹی، کوئی گھر کے معاملات تھے، کچھ خاندانی معاملات جو خراب تھے، ان میں بہتری کے لیے بہت زیادہ آپ کو بہتری کے آثار بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ مل سکیں گے۔ سو یہ تمام مہینہ آپ کے اس حوالے سے بہت زبردست رہے گا۔ بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، آپ کی لو لائف کا ایک بار پھر آغاز ہوگا، اور آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے۔ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنے والے افراد کے لیے بھی یہ بہت زبردست ٹائم ہوگا، چونکہ اسی ڈیوریشن میں 4 مئی کو مرکری یعنی کہ عطارد جو کہ آپ کے 5ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے، یہ بھی 5ویں گھر میں آ جائے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ اب آپ نالج گین کرنے کی طرف جائیں گے۔ اس مہینے آپ دیکھیں گے ملٹی ڈائمینشن میں آپ نالج لیں گے، جس میں ہڈن جو نالج ہوتا ہے، جیسے علم نجوم ہے، پامسٹری ہے، آکلٹ سائنسز ہے، اس کا ہو گیا، یا دیگر علوم، فنون لطیفہ کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے گی، اور اسی طرح انٹرٹینمنٹ کے بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ جائے گی۔ بچوں کے ساتھ تعلقات بہت زبردست رہیں گے، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا، بچوں کے ساتھ بہت ساری کنورسیشن کرنے کا آپ کو جو ہے وہ موقع ملے گا۔ اسی طرح وہ افراد جو کہ اسکیل 12 سے 14 کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، ایکویریس کے لوگ، انہیں بہت زیادہ انشاءاللہ سکسیس مل سکے گی، اور وہ کمفرٹ زون میں اپنی ایجوکیشن کو جو ہے کمپلیٹ کر سکیں گے۔ اس کے بعد اگلی جو ہمارا ہے کہ مرکری 5ویں گھر میں آئے گا۔ مرکری 5ویں گھر میں جب بھی آتا ہے تو یہ آپ کو نالج کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو ایک سے زائد جو کاموں کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرے گا، یعنی آپ ایک کام جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرالل آپ کوئی اور کام بھی سٹینڈ بائی کرنے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو سکتے ہیں۔ 5ویں گھر کا حاکم سیارہ، 7ویں گھر کے حاکم سیارہ شمس آپ کے ذائچے کے چوتھے موجود ہے، چوتھے اس کی موجودگی بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد یہ 5ویں گھر میں آ جائے گا، 5ویں میں بھی اس کی موجودگی بہت زبردست ہے۔ 21 مئی کو یہ آپ کے 5ویں آ جائے گا۔ اس طرح آپ کے شراکتی ازدواجی دونوں تعلقات جو ہیں بہت زبردست رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے 21 مئی کے بعد آپ کے بچوں کی عزت افزائی میں اضافہ ہوگا، انہیں معاشرے میں بہتر مقام مل سکے گا، جو کہ یقیناً آپ کے لیے بھی قلبی سکون کا باعث ہوگا۔ شادی آپ کی طے پانے کے کبھی امکانات موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس مہینے میں اسپیشلی 21 مئی کے بعد آپ ایک بہتر میریٹل لائف جو ہے اس کو انجوائے کر سکیں گے۔ آپ کے 8ویں گھر کا حاکم سیارہ مرکری، جیسے میں نے بتایا کہ 4 مئی کو جو ہے یہ آ جائے گا آپ کے ذائچے کے 5ویں میں، اور بہت اچھی پوزیشن میں آئے گا۔ اس طرح دوسرے سے وابستہ آپ کے مادی مفادات پورے ہو سکیں گے۔ کوئی لون وغیرہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل سکے گا، اگر کہیں آپ کی کوئی رقم پھنسی ہوئی تھی وہ آپ کو واپس مل سکے گی، اور آپ کے وراثتی معاملات اگر کوئی حل طلب تھے تو وہ بھی حل ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 30 مئی تک چلے گا۔ 30 مئی کے بعد جو ہے وہ مرکری ریٹروگریڈ ہوگا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ جون کے حوالے سے ہوگی اس میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گائیڈ کروں گا۔ آپ کے 9ویں گھر کا حاکم سیارہ وہی وینس، جو کہ میں نے بتایا کہ 9 مئی سے، بلکہ وہ تمام مہینہ آپ کا بہت زبردست یہ رہے گا۔ اس مہینے سے پہلے بھی بہت اچھی پوزیشن میں اسپرچولیزم کی طرف توجہ رہے گی۔ گھر میں مذہبی محافل کا انعقاد اور مذہبی ماحول بھی
بہتر ہوگا. انٹیریئر ڈیکوریشن کی طرف بھی آپ کی توجہ رہے گی. اسی طرح لانگ ڈسٹنس جرنی کی طرف بھی جا سکیں گے. اور آپ کے سسرالی اقارب کے ساتھ تعلقات آپ کے بہت ہی زبردست رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ افراد جو کہ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی بہتر ماحول میسر آئے گا اور ایجوکیشن اسکیل جو ہے وہ آپ کا بڑا زبردست طریقے سے چلے گا. 10ویں گھر کا حاکم سیارہ آپ کا کیریئر، روزگار، آپ کی مدر ان لا، آپ کے والد، یہ جیسے کہ میں نے بتایا یہ بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر آپ امپلائی ہیں تو میں آپ کو کہوں گا، اسٹرانگلی کہوں گا، اپنے سینئر کے ساتھ کسی بھی قسم کے اختلاف سے آپ کو گریز کرنا ہے. ادروائز آپ کی پروموشن تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ڈیموشن کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے جائے گا. اور اگر آپ اپنا بزنس کر رہی ہیں تو جو بھی آپ کر رہے ہیں اسی کو لے کے چلنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیے. یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا. نئے پروجیکٹس کی طرف جو ہے وہ جانے کی طرف آپ کو گریز کرنا ہے. اور اسی طرح آپ کو اپنے امپلائیز پہ بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی. ان کی وجہ سے بھی آپ کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کی مدر ان لا کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں یہ بھی کچھ ڈسٹرب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کو اپوزیشن فیس کرنی جو ہے وہ پڑ سکتی ہے. سو بی کیئرفل، اس معاملے میں آپ نے بے حد احتیاط سے کام لینا ہے. آپ کے 11ویں گڈ لک کا حاکم سیارہ جوپیٹر، جو کہ میں نے بتایا آپ کو کہ 14 مئی کے بعد آپ کے خانہ مال میں چلا جائے گا اور یہ آپ کے لیے بڑی ہی گڈ لک کا باعث ہوگا. آپ نے جو پہلے سٹیپس لیے تھے اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے ان کے آپ کو بہتر رزلٹس مل سکیں گے. دوست آپ کے لیے بھرپور تعاون کر سکیں گے. دوستوں سے مالی مدد بھی مل سکے گی. اور آپ نے جو انیشیٹیوز لیے ہوئے تھے، آپ کی جو اچیومنٹس جو رکی ہوئی تھیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملتی چلی جائیں گی. اس حوالے سے یہ بہت ہی زبردست ٹائم ہے. امیگریشن اپلائی کرنے والے اور بیرون ملک ہمارے جو مقیم بہن بھائی ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے معاملات کو 23 مئی سے پہلے جو ہے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اپلائی بھی کرنا چاہیں تو 23 مئی سے بہت پہلے اگر آپ اپلائی کر لیں تو یہ بہت اچھا ہے امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے. یا اگر آپ کہیں جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رہائش کی، یا کسی دوسری اسٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں، یا کوئی سواری چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہوگا. اس کے بعد آپ کو ماحول اتنا سازگار نہیں ملے گا جتنا کہ اس وقت آپ کے لیے موجود ہے. یہ جتنی بھی انفارمیشن میں نے آپ کو دی یہ جنرل ہے. انڈیویجول کے لیے ہمارا نمبر ڈسپلے پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے تو انڈیویجول ہاروسکوپ جو ہے اپنا بنوا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ ان معلومات کی روشنی میں اپنی بہتر پلان کر سکیں گے. 2 صدقات میں نے آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کیے ہیں، آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے. ایک تو ہر منگل کو آپ نے 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا قطعاً نہیں بھولنا. اور ایک ہر ہفتے کو 800 گرام کالے ماش کا صدقہ آپ نے ضرور دینا ہے. یہ اس کو آپ بڑی اسٹرانگلی ایک نصیحت سمجھ لیجیے گا. انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گے تو بہت سارے نقصانات سے جو ہے وہ آپ پروردگار کے فضل سے محفوظ رہیں گے. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جم اسٹون کے لیے ہماری ویب سائٹ javajam.com پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو بہترین جم کلیکشن جو ہے مل سکتی ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ کی ویڈیوز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.